ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آج کی پریس کانفرنس ہے، آپ اس کے 3 پہلو دیکھیں۔ پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت نیریٹو بنایا کہ ہم فوج سے بات کریں گے، فوج نے کہا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ تو ایک تو جو وہ گنڈا پور صاحب کا ایک دن پہلے ہی تھا، پھر شہریار افریدی کہہ رہے تھے، پھر اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان سیاستدانوں سے تو بات نہیں کریں گے، ہم تو فوج سے بات کریں گے۔ تو انہوں نے آج کہا ہے کہ بھائی ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، آپ نے بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کریں۔ تو اس کا مطلب ہے فوج نے انہیں پیغام دیا ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے تو شہباز شریف اور آصف زرداری سے کریں، ہم سے بات نہ کریں۔ تو ایک تو میرے خیال میں تحریک انصاف کو اس کے اس سوال، مذاکرات کے سوال کا جواب مل گیا، اور کلیئر ہے، قوم کو بھی جواب مل گیا جو کہتے تھے نہیں نہیں فوج طاقت ہے، فوج سے ہی بات ہوگی۔ تو فوج نے کہا ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اب فوج کو بات کرنے پر مجبور تو نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ دوسرا میرے خیال اس ملک کی عدلیہ کے لیے پیغام تھا کہ میرا مطلب ہے کہ اگر 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، ان کو ضمانتیں دی جائیں گی، وہ آزاد پھریں گے، تو فوج کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور وہ اس طرح میں اس کو ایسے بھی دیکھتا ہوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا مہم کے خلاف ججز نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو کہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، ہماری ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ تو جو روز فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے اس پہ کون سی کارروائی ہوگی؟ تب آپ کہتے ہیں کہ فوج کو گالی دینا بہت جائز ہے، اور لیکن جج کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔ آپ آرمی چیف کو گالی نکالیں، فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچائیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ آپ عدلیہ کو گالی نکالیں، جج کو چیف جسٹس کو گالی نکالیں تو یہ سزا ہے۔ تو یہ دوہرا معیار پہ بھی میرا خیال ہے آج اس پریس کانفرنس میں بات کی گئی ہے، جو عدلیہ کو سمجھنی چاہیے کہ یہ پاکستان کی ایک اکائی ان سے ناراض ہے۔ ہم فوج کو ایک اکائی سمجھتے ہیں، دفاع کی ضامن ہے، اس وقت تو معیشت کو بھی لے کے چل رہی ہے، آپ مائنس نہیں کر سکتے فوج کو۔ اور تیسرا انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ موجودہ سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی شک تھا یا کچھ ہے، مجھے انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ وہ موجودہ گورنمنٹ اور جو سسٹم 8 فروری کے بعد مارز وجود میں آیا ہے، فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ فوج نے 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کو پھر ویلیڈیٹ کیا ہے، انہوں نے ان نتائج کو کہا ہے کہ یہ ٹھیک نتائج ہیں، اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کے ساتھ چلنے کا بھی اعلان کیا۔ تو یہ 3 واضح اعلان تھے جو مجھے آج نظر آئے، اور یہ تینوں اعلان بڑے کیٹیگوریکل اور لاؤڈ اینڈ کلیئر ہیں، عام آدمی کو سمجھنے ہوں گے۔ پیغام صرف تحریک انصاف کو نہیں تھا، پیغام ساتھ عدلیہ کو بھی تھا۔ میں سمجھتا ہوں جنہوں نے 9 مئی کو سنجیدہ نہیں لیا، یا ملزمان کو سزائیں نہیں دیں، ملٹری کورٹس کے مقدمات کو روکا گیا، تو فوج جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ملزم کو سزا دیں گے، تو سزا کی رکاوٹوں کی بھی تو بات کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ میسیج تحریک انصاف کے لیے بھی تھا اور عدلیہ کے لیے بھی تھا کہ 9 مئی کے ملزمان کو کسی صورت بھی عدالتوں سے معافی نہیں ملنی چاہیے۔ تو دو کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا واضح پیغام تھا، کیونکہ ہماری عدلیہ نے 9 مئی کو کوئی بڑا واقعہ نہیں سمجھا، اور اس کے ملزمان کو ویسے ہی ضمانتیں دیں جیسے عام ملزمان کو دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں اس کے حوالے سے بھی بہت تحفظات تھے، جس کا آج واضح اشارہ ہمیں نظر آیا۔ سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کے 100 جنم ہوتے ہیں، اور کسی ایک واقعے پر میں نہ سیاسی جماعت کو مردہ قرار دیتا ہوں نہ سیاستدان کو۔ جس طرح پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق نہیں مار سکا، جس طرح مشرف نون لیگ کو نہیں مار سکا، اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح عمران خان کی سیاست کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ سیاستدان اپنی سیاست خود ہی ختم کرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھٹو کو کسی نے نہیں مارا، بھٹو کو بھٹو نے مارا۔ نواز شریف کو کسی نے نہیں بچایا، نواز شریف کو اس کی سیاست نے بچایا۔ جب سیاستدان سیاست کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے بچنے کے 100 راستے نکل آتے ہیں، اور جب وہ ہٹ درمی پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ بند گلی میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سیاستدان کے اندر لچک ہوتی ہے، اس کے فیصلوں میں لچک ہوتی ہے، اس کی پالیسی میں لچک ہوتی ہے، وہ بند گلیوں میں سے راستہ بنانے کا فن جانتا ہے۔ اگر عمران خان یہ فن نہیں جانتا تو پھر سیاستدان نہیں ہے، اور اگر یہ فن جانتا ہے تو پھر اسے راستہ بنانا چاہیے۔ یہ ایک سوال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، لیکن میرے خیال میں حکومت نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے۔ حکومت کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے اس لوز سٹیٹمنٹ سے سپریم کورٹ کے اندر انریسٹ پیدا ہوگا، لیکن اب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد 3 رکنی کمیٹی بینچ بناتی ہے، چیف جسٹس بینچ نہیں بناتا۔
اگر نیچے جو 2 ممبران ہیں انہوں نے آگے چیف جسٹس بننا ہے اور انہیں یہ لگے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے وہ چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ چلیں گے. تخت کی لڑائی ہے نا جی, تخت میں تو بھائی بھائی کا مخالف ہو جاتا ہے. آپ کا خیال ہے کل تک منصور علی شاہ جو عمر عطا بندیال کے مقابلے میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑا تھا, یا آپ اور یا آفریدی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑا تھا, لیکن اب سوال تو ان کے اپنے چیف جسٹس کا ہے کہ وہ قربانی اپنی تو نہیں دے سکتے نا. تو نظریاتی طور پہ اگر وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے, وہ ہم خیال بینچوں کے خلاف تھے, ان کا خیال تھا کہ وہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے, لیکن وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہماری چیف جسٹس ہی بھی کھا جائیں. تو میرے خیال میں وہ بیانات نہیں دینے چاہیے تھے, اور اس سے قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ میں نقصان ہوا ہے اور حکومت کو بھی نقصان ہوا ہے. دیکھیں, حکومت یہ کہہ رہی ہے, جہاں تک چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی بات ہے, وہ صرف عدلیہ میں ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہے, وہ اوور آل جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے تمام سرکاری ملازمین کی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کہ جی پینشن کا بجٹ بہت بڑھ گیا ہے. تو اور آج بھی منسٹر فائنانس کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ 60 سال کے بعد تو آدمی اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ اس سے کہ ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ہم اس کو گھر بھیج دیتے ہیں تو اس کی صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے. تو اگر تو اکراس دی بورڈ پورے پاکستان میں آپ کلرک سے لے کر چیف جسٹس پاکستان تک ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا رہے ہیں, تو پھر تو کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف چیف جسٹس کے لیے ہو رہا ہے, کیونکہ پھر تو جونیئر کلرک کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی آپ بڑھا رہے ہیں نا, کہ وہ بھی 60 سال پہ ریٹائر نہیں ہوگا, اور پھر چیف جسٹس بھی نہیں ہوگا, پھر تو لیفٹنٹ جنرلز بھی نہیں ہوں گے, پھر تو آپ پورے سب سرکاری انکم ٹیکس کمشنر بھی نہیں ہوگا اور انکم ٹیکس کا کلرک بھی نہیں ہوگا. تو وہ تو پھر اکراس دی بورڈ ہے. لیکن سپریم کورٹ میں اس حوالے سے بھی خوف ہوگا, کیونکہ باقی ججز کی شاید باری تو پھر آ جائے, کیونکہ پھر منصور علی شاہ کی بھی ایج ریٹائرمنٹ کی بڑھ جائے گی, لیکن پھر وہ چیف جسٹس بھی تو 3 سال لیٹ بنیں گے نا, اتنا انتظار کون کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ رہے گا. تھینک یو.